نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد معزز و مکرم سامعات کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری آواز آپ سبھی بہنوں کو آ رہی ہے نا؟ اگر آ رہی ہے تو آپ ہینڈ ریز کر کے اشارہ کر کے بتا دیں۔ چلیں الحمدللہ، تو شروع کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا آج آخری صفحہ، آخری لمحہ، کہ کس طرح اللہ کے نبی کو رفیق اعلیٰ کی جانب، اپنے رب کی جانب پہنچایا گیا۔ آج کے اس آخری موضوع کو ہم پڑھنے، سمجھنے اور اس کی حقیقتوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میری بہنوں، حجۃ الوداع کو ہم نے گزشتہ کلاس میں معلوم کیا تھا، جو اللہ کے نبی کا سب سے آخری حج تھا۔ اس حج میں سارے کے سارے ارکان اور شرائط کو پورا کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لائے تو سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی، ذی الحجہ ختم ہوا، محرم ختم ہوا، اب سفر شروع ہوا۔ سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی احد تشریف لے گئے، احد پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی نے شہداء کے لیے دعا فرمائی۔ جو صحابہ شہید ہو گئے تھے احد کے میدان میں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے بار بار کہ میں عنقریب تم سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ اللہ کے نبی بقیع بھی جاتے ہیں، بقیع جا کر وہاں بھی ان کے حق میں بھی، ان شہداء کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماہ سفر میں ہی آخری ایام میں، سفر مہینے کے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے، جیسا کہ بات میں نے آپ سبھی کو گزشتہ کلاس میں بتائی ہے۔ جب اس جنازے کے ارکان کو پورا کر کے اللہ کے نبی گھر تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، میرا سر، ہائے میرا سر۔ اللہ کے نبی کو سردرد اس قدر تیز ہوا کہ وہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کی ابتدا ہوئی، وہیں سے بیماری کا آغاز ہوا۔ آپ اس کے باوجود، اس تکلیف، اس شدت کے باوجود اپنی تمام بیویوں کے پاس دن گزارا کرتے تھے۔ جس دن جس بیوی کی باری تھی وہاں اللہ کے نبی گزارا کرتے۔ اس کے باوجود ان کی ازواج مطہرات کسی قسم کی شکایتیں نہیں کرتی تھیں۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، اس دن باری میمونہ کے گھر میں تھی۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے تھے ان سے بار بار کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا، یعنی کل کس کی باری ہے، کل کس کے گھر میں مجھے جانا ہے۔ تو مقصود تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری۔ تمام ازواج مطہرات نے، ساری بیویوں نے اجازت دے دی، ان سب نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنے آخری لمحات میں ہیں،
آپ کی شدت، یہ سختیاں بڑھ رہی ہیں، آپ اپنے موت کے قریب جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے وقت میں، ایسی نازک حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہمارے شوہر کی فکر ضروری ہے، ان کی خوشی، ان کی محبت ہمارے لیے سب سے قدر ہے۔ لہٰذا سبھی بیویوں نے جو اس وقت اللہ کے نبی کی زوجیت میں تھیں، سبھی نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی اب آخری زندگی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاریں گے۔ سبھی نے اجازت دے دی، اور فضل بن عباس، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ اللہ کے نبی ان کے گھر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں پر چلنے کی طاقت بھی اللہ کے نبی کے اندر نہیں تھی۔ دو صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ اللہ اکبر، کیسی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے نبی کو، آپ محسوس کریں میری بہنوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، خود حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑ لیا تو آپ فرمانے لگے کہ مجھ پر پانی ڈالو، مجھ پر پانی ڈالو، اس قدر بخار، اس قدر گرمی کی حرارت کہ مجھ پر پانی ڈالو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں، یعنی مجھے تھوڑا سا راحت، ٹھنڈک پہنچاؤ تاکہ اس وقت میں لوگوں کو نصیحت کروں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے لوگوں کے سامنے، نماز پڑھائی انہیں اسی مرض میں، اسی تکلیف میں، اور ان کی طرف توجہ ہو کر نصیحت بیان فرماتے ہیں۔ اور کیا تھی نصیحت؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، میں بھی ایک نبی ہوں، میرے جانے کے بعد تم ایسا مت کرو۔ یعنی ہر نبی ایسا گزرا، ہر قوم نے اپنے نبی کے جانے کے بعد ان کی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے، ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے بجائے ان کی قبرگاہوں کو سجدگاہ بنا لیا جاتا تھا، برکت کی جگہ بنا لیا جاتا تھا، وہاں پر آنا، ٹھکانہ بنانا، زیارت کرنا، منتیں ماننا، سجدے بنانا، سجدے کرنا، ایسی چیزیں ہر نبی کی قوم نے کی ہیں۔ لہٰذا تم لوگ قبروں کو ہرگز بھی مسجد نہ بناؤ، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ لا تمنعوا المساجد، تم ہرگز بھی جو ہے قبروں کو، نہ صرف عام قبروں کو، انبیاء کی قبر کیوں نہ ہو، کسی کی بھی قبر کیوں نہ ہو، ہرگز بھی مسجد نہ بناؤ، اس کو سجدے کی جگہ نہ بناؤ، اس کو عبادت کا ٹھکانہ نہ بناؤ، کیونکہ میرے جانے کے بعد تم کہیں میرے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرو جس طرح ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے انہیں لعنت دیتے ہوئے کہا، کیوں انہیں لعنت دی، بددعائیں دی، کیوں ان کی آہ نکلی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی قبروں کو، اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے والی جگہ، دعاؤں کو مانگنے والی جگہ، دعائیں رکھنے والی جگہ بنا لیا تھا۔ تو میرے جانے کے بعد ہرگز بھی ایسا مت کرنا۔ مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ صرف اتنا نہیں کہ مجھے سفارشی سمجھ کر، مجھے دعائیں سننے والا سمجھ کر ایسا مجھے وسیلہ بنانے والا مت بناؤ، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میری عبادت بھی مت کرو۔ نہ میں وسیلہ لینے والا، نہ میں سفارش کرنے والا، نہ میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، سننے کی طاقت رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں خود عبادت کے لائق ہوں، اور نہ ہی میرے اندر وہ طاقتیں، وہ خوبیاں ہیں جو ایک معبود کے اندر ہوتی ہیں۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے توحید کی بنیاد پر، اللہ کے نبی کا بھیجے جانے کا مقصد تھا میری بہنوں توحید کو عام کرنا، دعوت توحید کو پھیلانا۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی اس ذمہ داری کو بھرپور انجام دیا، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اسی توحید کی دعوت دیتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، توحید ایک ایسی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر سارے کے سارے ارکان، ساری عبادتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی وہیں سمجھانا چاہتے تھے بار بار، پوری زندگی اللہ کے نبی نے توحید کی نصیحت کی،
ظاہر ہے توحید کی نصیحت پر سارے کے سارے لوگ، سارے مسلمان ہو گئے، موحد ہو گئے، توحید والے ہو گئے اور مومن ایمان والے ہو گئے۔ انہی لوگوں کو، انہی مسلمانوں کو، انہی مومنوں کے سامنے اللہ کے نبی دوبارہ وہی وصیتیں، وہی نصیحتیں کر رہے ہیں کہ تم توحید کو پکڑے رکھو، توحید کو تھامے رکھو، ہرگز بھی شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ شرک باریک چیز سے شروع ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بھی یقین تمہارا جو ہے دوسرے بندے پر، دوسری ذات پر نہ جائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو بندہ توحید پر قائم ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرک سے کون سو دور ہوتا ہے، اسے شرک کی قباحتیں، اس کی آلودگیاں، اس کی ناپاکیزگیاں، اس کی ساری کی ساری نافرمانیاں، اس کے گناہ، اس کے نقصانات شرک کس کو کہا جاتا ہے، ہر چیز معلوم ہے ایک انسان کو، ایک بندے کو۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھے، ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود، عمل کے باوجود اللہ تعالیٰ سے سوال کرے استقامت کا، اللہ تعالیٰ سے استقامت کا سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دائمی زندگی ایسی عطا کرے کہ میں پوری زندگی توحید پر قائم رہوں۔ وہیں اللہ کے نبی وہاں بتانا چاہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد اب تک تو میں رہا، میرے جانے کے بعد ایسا ہو کہ تم زمانے جاہلیت میں دوبارہ چلے جاؤ، وہی شرک کے کام، وہی جاہلیت کے سارے رسم و رواج، وہی بتوں کی عبادت کرنا، ان کی پرستش کرنا، ایسا ہرگز بھی مت کہو۔ اس کے بعد میری بہنوں، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب زینت میں سے جو چاہے لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو چنا، اسے یہ اختیار دیا، اللہ نے ایک بندے کے سامنے یہ آپشن رکھا کہ یا تو تم دنیا کا سوال کرو، تمہیں پوری دنیا، تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی، تمہیں ہر زیب و زینت سے نواز دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ نے ایک دوسرا اختیار، ایک دوسرا آپشن یہ رکھا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لو، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا انتظار کرو اور اس کو آخرت کی زندگی میں پورا کا پورا لے لو۔ تو اس بندے نے کیا اختیار کیا؟ کس آپشن کو اختیار کیا؟ جو اللہ کے پاس موجود ہے اس سے اختیار کیا۔ تو اس بندے سے مراد وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے اس مقصد سے بھیجا گیا کہ میں کہیں اس مقصد سے غافل نہ ہو جاؤں، کہیں غفلت کی زندگی میں، اس دنیا کی چمک دمک میں نہ آ جاؤں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے سامنے سونے چاندی کے پہاڑ پیش کر دیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان چیزوں کو، ان قیمتی چیزوں کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظریے میں حقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اس کی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں بڑے حقیر ہیں، بڑے کم ذات ہیں۔ اس لیے میرا تمہیں بھی یہی وصیت ہے، یہی نصیحت ہے کہ تم آنے والی زندگی میں ہمیشہ دنیا کی چیز کو، اس کی چیزوں میں راحت نہ تلاش کرو۔ دنیا میں راحت سکون نہیں ہوتا، دنیا تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی کی زندگی کے لیے تم اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنے توحید کی حفاظت کرو، اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پاؤ۔ اس کے بعد میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو آپ کی بیماری مزید بڑھ گئی، جمعرات کو آپ کی بیماری مزید بڑھ گئی، یہ سفر کی بات ہی ہے، سفر کا مہینہ ہے، جمعرات کی بات ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، لاؤ میں تمہیں ایک وصیت لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، میں ایسی باتیں تمہیں لکھ دوں گا، بیان کر دوں گا جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ ہی نہیں ہو سکتے، گمراہ ہونا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دی، وصیت فرمائی، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو ہم ان کو وصیت ہی کہیں گے۔ وصیت میں کہا، یہود اور نصارہ، یہ جو یہود ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، ان سب کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، یہ جو ہمارا عرب ہے اس ملک سے انہیں نکال دیا جائے، اور اسی طرح جس طرح کامیابی آ رہی ہے ہمیں اب تک کی زندگی میں، ہم جس طرح ہر جنگ میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے ابھی تک، ویسے ہی نوازتے جاؤ لوگوں کو۔ تم اسی طرح لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، ہرگز بھی گمراہ ہونا، غلط راستے کو اختیار کر لینا، یہ ہرگز بھی شیطان کا وسوسہ نہیں آ سکتا تمہارے اوپر۔
کب تک؟ جب تک کہ یہ دو مضبوطی والی چیزیں تم اپنے آپ کے لیے پکڑے رکھو. اور وہ کیا ہیں دو چیزیں جنہیں مضبوطی سے تھامنے کا، پکڑے رکھنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ اس بات کہ اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، میری پوری زندگی جو بھی میری احادیث رہی ہیں، جو بھی قرآن کی آیتیں رہی ہیں، ان کو لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، تو گمراہ ہونا تمہارے لیے محال ہوگا، ممکن نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہو سکتے. ہر سوال کا جواب قرآن اور حدیث میں رکھا گیا، ہر مسئلے کا حل، ہر مشکل کا علاج اس میں رکھا گیا. تم دوسرے طریقوں سے ہدایت کا راستہ اپنانا چاہو، دوسرے طریقوں سے اپنے مشکل کا حل نکالنا چاہو تو یہ ممکن نہیں ہے. کتاب اور سنت میں یہ سارے کے سارے مسائل رکھے گئے. اس کے بعد میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود خود نماز پڑھایا کرتے تھے. لیکن اسی جمعرات کو جب عشاء کا وقت آیا نماز پڑھانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا سب سے پہلے، تاکہ اگر غسل کر لیا جائے تو اس بیماری میں تھوڑی سی تخفیف ہوگی، تھوڑا اللہ کے نبی ہلکا محسوس کریں گے. پھر جب اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. اب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی کو اپنے حجرے سے نکلنا ہے. مسلمان وہاں پر نمازی تیار انتظار میں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی پر غشی طاری ہو گئی اب یہاں پر، یعنی کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. پھر افاقہ ہوا. افاقہ یعنی کہ الٹی. اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہونے لگی، افاقہ ہونے لگا، تو دوبارہ اللہ کے نبی نے غسل فرمایا. لیکن پھر جب واپس آئے تو پھر غشی طاری ہو گئے. جب تیسری مرتبہ پھر غسل کر کے آئے، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہونے لگا، غشی طاری ہونے لگی، اللہ کے نبی کا سر جو ہے چکرانے لگا. آخر کار اب 3-4 بار ایسا ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ اس وقت سے بقیہ تمام نمازیں، اللہ کے نبی کی وفات تک بقیہ تمام نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی پڑھائیں. تو کل ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں ان کی نمازیں جو پڑھائی گئیں ان کی تعداد کل 17 بتائی جاتی ہے. اس وقت سے لے کر آپ کی وفات کے دن تک ابو بکر نے کل 17 نمازیں پڑھائیں. تو سوچیں ذرا کہ کس طرح اللہ کے نبی کی شدت بڑھ گئی تھی بیماری کی کہ نماز کے لیے بھی امامت نہ کر سکتے تھے. اس کے بعد میری بہنوں، ہفتہ یا اتوار کی دن کی بات آتی ہے، جمعرات ہو گیا، پھر جمعہ، اس کے بعد ہفتہ اور اتوار. اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا. یعنی افاقہ اب الٹی زیادہ نہیں تھی، کم ہونے لگی. چنانچہ اللہ کے نبی خود نماز پڑھانے کے لیے آئے، دو آدمیوں کے ساتھ، دو لوگوں کے درمیان مدد لیتے ہوئے اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نماز پڑھا رہے تھے. آپ کو اللہ کے نبی کو ان کی بائیں بٹھا دیا گیا. امام ابو بکر ہیں، ابو بکر یعنی امام کے بائیں جانب اللہ کے نبی بیٹھ گئے. چنانچہ اب ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اصل امام یہاں پر اللہ کے نبی ہیں اور امام ثانی ابو بکر صدیق ہیں. اس کے بعد میری بہنوں، یہ بھی بات آتی ہے، لکھی جاتی ہے کہ جب ہفتے کے بعد اتوار کا دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. آپ کے پاس 7 دینار تھے کل ملا کر اپنے گھر میں جمع پونجی، تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. کچھ ہتھیار موجود تھے، انہیں مسلمانوں کو تحفے میں دے دیا، ہدیہ کر دیا. اور جب رات ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اس میں چراغ کو ڈال کر، اس میں گھی ڈال کر اس کو جلا کر دو. اس سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں حد سے زیادہ چیز رکھنے کو پسند نہیں کیا. اب اللہ کے نبی رخصت ہو رہے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے، اس بات کا اشارہ مل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی
اس بات کی فکر میں ہیں کہ کہیں کوئی چیز، ایسی چیز میرے پاس موجود تو نہیں جس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس کا تم نے کیا کیا، اس کو فلاں کے لیے کیوں نہیں دیا، اس کو تم نے کیوں استعمال کیا، اس کو کیوں استعمال میں نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے، اس کے سوال کتاب سے اللہ کے نبی خوف سے جو ہے ہر چیز کو ضرورت مند کے لیے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میری بہنوں، اب دوشنبے کی صبح، یعنی کہ ہفتہ اتوار ہو گیا، دوشنبہ یعنی کہ پیر کی صبح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اللہ کے نبی ان نمازیوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس موقع پر، اس لمحے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر انتظار میں منتظر ہیں کہ چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جا کر اللہ کے نبی کو لپک لیں، گلے لگا لیں، ملیں ان سے۔ اور سارے کے سارے نمازی اس قدر خوش ہوئے کہ ان سبھی نے چاہا کہ نماز ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی حالت پوچھ لیں، فور اللہ کے نبی کے پاس چلے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنی نماز کو پوری کر لو۔ اشارہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی دوبارہ اپنے حجرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میری بہنوں، اسی دن کی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی کو بلاتے ہیں اور کچھ سرگوشی کرتے ہیں۔ ان کے کان میں اللہ کے نبی نے کچھ کہا تو وہ رونے لگی، دوبارہ کچھ کہتے ہیں تو وہ ہنسنے لگی۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کہتی ہیں کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ میں اسی مرض سے وفات پا جاؤں گا، یعنی میری وفات اب بڑی جلد ہے، یہ جو شدت تم میری دیکھ رہی ہو بیماری کی، یہ میری وفات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس لیے وہ روئیں۔ اور دوسری بار اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں، آپ کے خاندان میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے جو آپ سے ملیں گی وہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ خوش ہونے لگی، مسکرانے لگی، اور اللہ کے نبی نے انہیں یہ بھی بشارت دی تھی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں، سیدہ ہوں گی، سیدتا اہل جنہ، یعنی جنت کی تمام نوجوان عورتوں کی سردار ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ادھر میری بہنوں، فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے اپنے باپ کی شدت کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھیں، رونے لگی تھیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں تسلی دی اور اپنے نواسے حسن اور حسین کو بلا کر انہیں محبت کرنے لگے، چومنے لگے، ان سے محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے، اپنے جتنے بھی محبوب لوگ ہیں سبھی سے ملاقات کرنے لگے، سب کو یاد کرنے لگے، اپنے سارے ازواج مطہرات، اپنی ساری بیویوں کو بلا کر انہیں بھی واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ ادھر لمحہ در لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو چکا تھا جیسے آپ کو خیبر کی جنگ میں دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جنگ خیبر میں خیبر والوں نے، جو یہودی تھے، انہوں نے جنگ کے بعد صلح تو کر لی تھی، ہار تو مان گئے تھے، مدینے میں رہنے کے لیے انہیں اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کس طرح انہوں نے ایک یہودی عورت کے ذریعے سے بکری میں انہوں نے زہر ڈال کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا تھا۔ تو اس بکری کے گوشت کو اللہ کے نبی نے بس تھوڑا سا چبایا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ زہریلی بکری ہے۔ تو اس زہر کا اثر ابھی تک موجود ہے، اسی زہر کی وجہ سے اللہ کے نبی دھیرے دھیرے کمزور پڑ رہے تھے، وہی اصل سبب تھا اللہ کے نبی کی بیماری اور آپ کی وفات کا۔ چنانچہ آپ اس کے عالم کی شدت محسوس کرنے لگے، اس زہر کا اثر اب ہونے لگا تھا۔ آپ کے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھول جاتی تو اللہ کے نبی اپنے چہرے کو ہٹا دیتے، جب سانس کا پھولنا کم ہو جاتا تو اللہ کے نبی اپنے چہرے پر وہ چادر ڈال لیتے تھے۔ یعنی کہ اس قدر بے ہوشی، اس قدر حرارت، اس قدر تکلیف اللہ کے نبی محسوس
کر رہے تھے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں. کبھی اپنے چہرے پر چادر ڈالے، گرمی کی شدت زیادہ ہو رہی، سانس پھول رہی ہے اور چادر کو ہٹا رہے ہیں، کبھی ڈال رہے ہیں. اب آپ کے پاس ایک ہانڈی میں پانی رکھا گیا، اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈال کر پانی اپنے چہرے پر ڈال رہے ہیں اور کبھی ہٹا رہے ہیں، کبھی صاف کر رہے ہیں، کبھی پوچھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے باوجود میری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نصیحتیں فرمائی، اور یہاں پر بھی اس دن بھی اللہ کے نبی نے وصیت کی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز کی پابندی کرو، نماز کو اپنی پوری زندگی لازم پکڑو، اس کو ہرگز بھی نہ چھوڑو. وما ملکت ایمانکم، اور تمہاری زیر صدارت جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ لونڈیاں ہوں، غلام ہوں، یا پھر تمہارے نیچے جو کام کرنے والے ہوں، کسی بھی میدان میں، کسی بھی شکل و صورت میں ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کمزوروں کا خیال رکھو، حقیر نگاہوں سے نہ دیکھو، ان کے ساتھ انصاف کرو. ایسا نہیں کہ تم جو ہے اپنا سارا کام کرواؤ اور ان کی کمائی کی اجرت تاخیر سے دو، یا پھر نہ دو، یا پھر نا انصافی کرو اس میں. یہ ساری کی ساری نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دی ہے، ہم امت محمدیہ کو دی ہے، جس کی آج ہم ذرا ذرا بھی پابندی نہیں کر رہی ہیں. چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، یا پھر کمزوروں اور لونڈیوں کے ساتھ احسان کرنا ہو. جو کمزور محتاج ہیں ان کا خیال کرنا، ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی معلوم کر لینا کہ یہ کس قدر ضرورت مند ہے، ان کی مدد کے لیے جانا، ان کی فکر کرنا. یہ فکر اللہ کے نبی کی تھی، اور اپنی امت کو بھی اللہ کے نبی اسی فکر کی طرف ابھار رہے ہیں. اس کے بعد میری بہنوں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے پاس رکھ لیا، اپنے سینے اور گلے کے درمیان اٹھا لیتی ہیں، بٹھا لیتی ہیں، لیٹے رہتے ہیں اللہ کے نبی. سہارا دے کر اللہ کے نبی نے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو اپنے گلے اور سینے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لگا دیا. اسی دوران عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، جن کا نام عبد الرحمن آتا ہے، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آئے فوری. ان کے پاس کھجور کی ایک تازہ شاخ کی بنی ہوئی مسواک تھی، تازہ تازہ کھجور کے شاخ کی مسواک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے. آپ کی بیوی عائشہ نے سمجھ لیا، پہچان لیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسواک کریں. پوری زندگی اللہ کے نبی کو مسواک کی عادت تھی، مسواک جیسے عظیم سنت کی پابندی کر رہے تھے، تو موت کے وقت بھی اللہ کے نبی مسواک کر رہے ہیں. ویسی شوق ہے، دیکھیں. انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کر کے بتایا کہ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ کی بیوی نے مسواک لے کر سب سے پہلے وہ جو سختی ہے اس کو چبایا، اس کو نرم کیا، پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کیا. اللہ کے نبی نے اس کو اچھی طرح مسواک کر لیا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے میری بہنوں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ان للموت سکرات، یقین موت کے لیے سختیاں ہوتی ہیں. آیا عائشہ، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہوتی ہیں. اس جو سکرات کا عالم ہے یہ ہر بندہ برداشت کرے گا، یہ ہر بندے کو ہوتی ہیں. یہ جو موت کے پہلے کی چند لمحات، چند گھڑیاں جو ہوتی ہیں، وہ بڑی سختیاں ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ تکلیف ہر بندہ محسوس کرتا ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے رسول اس بات کو کہہ کر جا رہے ہیں، جب انہیں تکلیف محسوس ہو رہی تو کتنا بھی مومن بندہ ہو، جب موت اسے آئے گی، جب روح کو نکالا جائے گا، تو کم سے کم تکلیف وہ ضرور محسوس کرے گا میری بہنوں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت کے لیے ہمارے آسانیاں پیدا کریں. پھر آپ نے یہ جملہ بار بار کہنے کے بعد کہ موت کے لیے سختیاں ہوتی ہیں، آپ نے ہاتھ کو چھت کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف اٹھا کر دونوں ہونٹوں پر اللہ کے نبی نے کچھ حرکت کی، کچھ کہا اللہ کے نبی نے. ظاہر بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا اور سنا. اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے کہ اللہ ان انبیاء، ان صدیقین، ان شہداء، ان نیک صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنے پاس پہنچا لے. اے رفیق اعلیٰ، اے اللہ
ایسے نیک لوگوں کے ساتھ میرا شمار فرما، جس طرح تو نے انہیں انعامات سے نوازا ہے، مجھے بھی انعامات سے نواز۔ آخری فقرہ اللہ کے نبی کا، یہ جو آخری کلمہ تھا اللہ کے نبی نے اس کو 3 مرتبہ دہرایا اور روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ خود بخود جھک گیا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ 2 شنبہ کا دن تھا، پیر کا دن، ربیع الاول 12 تاریخ، ہجرت کا 11واں سال۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حادثے کی خبر جب صحابہ میں فوراً پھیل گئی، ان پر ایسا گویا کی دنیا تاریک ہو گئی ہو، ان کے لیے قریب تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ چنانچہ کوئی دن ان کے نزدیک اس سے بہتر، اس سے خوش والا دن نہ تھا جس میں اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تھے، اور اسی طرح کوئی دن اس سے زیادہ تکلیف والا نہ تھا کہ جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی۔ صحابہ رو رو کر اس طرح آہیں بہا رہے تھے جس طرح کہیں کوئی شور مچ رہا ہو۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، مسجد میں تشریف لائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو سب کو خاموش کرنے لگے، کہنے لگے کہ اس شخص کو میں کاٹ دوں گا، قتل کر دوں گا جو یہ کہتا ہو اپنی زبان سے کہ آپ وفات پا گئے، ہرگز بھی نہیں۔ سب کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ اور ادھر میری بہنوں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو فوری سب سے پہلے سیدھا آتے ہیں اللہ کے نبی کے حجرے میں، اور آپ کی جسد مبارک کو، آپ کے جسم کو جو ڈھکا ہوا تھا ہٹا کر چہرے مبارک کو کھولا، اسے چوما، محبت کیا اور رو پڑے۔ پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ یہ کہہ دینے کے بعد باہر نکلے ابو بکر، باہر تشریف لائے اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر بیٹھنے کو تیار نہیں، ان کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا کہ یہ حقیقت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس گئے اور ممبر پر کھڑے ہونے کے بجائے ممبر کے نیچے بازو میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ممبر اللہ کے نبی کا مقام، اللہ کے نبی کی جگہ ہے۔ اور تمام صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمد قد مات، تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یعنی جو شخص یہ گمان کرتا تھا کہ میرے نبی موجود ہیں، میں میرے نبی کے زمانے میں ہوں، میرے نبی پر میں ایمان اور یقین رکھنے والا ہوں، قیامت کے دن میں میرے نبی مجھے کام آئیں گے، جو اس بات کا دعویٰ رکھتا تھا کہ وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ معلوم کر لے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو باحیات ہو، جو زندہ ہو۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، یہاں پر بھی ایسی نازک حالت میں بھی ابو بکر کے سب سے گہرے ساتھی، جس قدر اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان سارے کے سارے واقعات کو سنا جائے، ان لمحات کو تاریخ کے پڑھا جائے، دیکھا جائے، اس کے بعد اگر ہم ان جملوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کی اس ذمہ داری کو، توحید کی اس دعوت کو ابو بکر ان کے ساتھی انجام دے رہے ہیں۔ ایسے نازک گھڑی میں بھی وہ نصیحت کر رہے ہیں۔ کس بات کی نصیحت؟ کی توحید پر قائم رہو، تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر اس حقیقت کو قبول کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان ہے، ان کی وفات ایک دائمی حقیقت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کی آیت کو تلاوت فرماتے ہیں، قرآن کی آیت سے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت انہوں نے پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد کوئی بھی نہیں تھے سوائے ایک رسول کے۔ ان کے اندر کوئی خاصیت زیادہ نہیں تھی، کوئی طاقت، صرف ایک نبی اور ایک رسول تھے، جس کی وجہ سے ہم عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی حیثیت مقام بڑھ جاتا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد سوائے رسول کے اور کوئی نہ تھے۔
قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑی کے پل پلٹ جاؤ گے، یعنی منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، چلے جاؤ گے، اب عبادتیں کرنا، اب نبی کی ان نصیحتوں پر عمل کرنا چھوڑ دو گے کیونکہ اب نبی کی وفات ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، یہ اللہ کے کلمات سے دیکھیں. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ کر واپس چلا جائے، منہ پھیر لیتا ہے ہماری آیتوں سے، اللہ کے نبی کی نصیحتوں سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. ویسے جزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو، شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دینے والا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے یہ آیت پہلی بار سنی ہے، کہ ہم لوگوں نے یہ آیت پہلی بار جانا ہے، اس سے پہلے آیت نازل نہیں ہوئی تھی. جب ابو بکر نے آیت تلاوت فرمائی تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید اس آیت کو ہم پہلی بار اب سن رہے ہیں، حالانکہ ہم نے زندگی بھر کئی بار اس آیت کو پڑھا، کئی بار اس آیت سے گزرے ہیں. لیکن جب حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، واقعی نبی کی وفات ہوئی، اب جا کر میں احساس ہوا کہ ہاں یہ آیت بھی موجود ہے، اس میں ایسا بتایا گیا. اللہ اکبر. میری بہنوں، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ واقعتاً ابو بکر کی اس نصیحت کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ کسی امیر کو منتخب کیا جائے تاکہ وہ سیاست بھی سنبھالے، تاکہ وہ نبی کے جانے کے بعد جو نبی کی ذمہ داری ہے توحید، اس کو بھی سنبھالے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ملک کے معاملات ہیں ان کو بھی چلائے. اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے، علی رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے تھے کہ شاید مجھے بنایا جائے گا یا پھر میں حقدار ہوں، کیونکہ میں اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں اور ان کے زیادہ قریب ہوں اور ان کے خاندان سے ہوں. جبکہ انصار یعنی کہ جو لوگ مدینہ میں موجود ہیں، انہوں نے کیا کیا، انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے جمع ہو گئے. وہ خود انہوں نے ایک الگ گروپ بنا لیا کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنائیں گے. اور باقی رہے مہاجرین، جو ہجرت کر کے آئے، مکہ والے مہاجرین، وہ سب ابو بکر اور عمر کے پیچھے لگے کہ آپ ہی میں سے کوئی بن جائیں، اور ابو بکر یا عمر کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. لہٰذا بعض نے یہ کہا میری بہنوں کہ ہم ایسا کریں گے کہ انصار میں سے کسی ایک کو اور مہاجرین میں سے کسی ایک کو دو امیر بنائیں گے. تو ابو بکر نے کہا کہ ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں، انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں فرمایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ دو امیر رہیں تو اختلافات پیدا ہو جائیں گے. تو کسی نے کہا کہ ہم فلاں میں سے بنائیں گے، فلاں میں سے بنائیں گے. تو ابو بکر نے کہا کہ میرے لیے ممکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر وہ شخص ہو جو سارے کے سارے معاملات کو بخوبی جانتا ہو، جو سارے کے سارے معاملات کو امیر ایک ایسا ہو جو سارے کے سارے معاملات کو بخوبی جانتا ہو، جو قریش خاندان سے ہو، یعنی وہ قریش خاندان سے ہو. تو ان سارے رائے مشوروں کے بعد فیصلہ یہ ہوا، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو پسند کر رہے تھے. اس دوران اس بحث میں، اس اختلافات میں، عمر رضی اللہ عنہ نے فوری کیا کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہاتھ پھیلائیں. انہوں نے ہاتھ پھیلایا اور فوری عمر نے سب سے پہلے ان کی بیعت کر لی. تو اب لوگ بھی سمجھ گئے ابو بکر کی بیعت پر کون اختلاف کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں ہر کوئی محبت کرتا تھا، ہر کوئی پسند کرتا تھا. ان کے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے دلے میں بھی محبت ڈال دی تھی، رعب ڈال دیا تھا. تو جب ابو بکر کی بیعت ہو گئی، عمر نے کر لی، تو سارے کے سارے مسلمانوں نے خود بخود سامنے سے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی. اس طرح میری بہنوں، یہ معاملہ کب ہوا میری بہنوں؟ یہ اسی وقت ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صبح کے وقت، چاشت کے وقت ہوئی تھی، اور شام تک کے سارے معاملات طے ہو گئے. کیونکہ ابو بکر کو ڈر تھا، خوف تھا کہ اس
نازک گھڑی میں اختلافات پیدا نہ ہو جائیں، کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے فوری کسی نہ کسی جانشین کو، کسی نہ کسی کو امیر بنانے کا یہ فیصلہ لیا تھا، اور وہ خود اپنی اچھی نیتوں کی بلبوتے پر وہ خود امیر بن گئے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی وفات دوشنبے کو یعنی کہ پیر کے دن ہوئی۔ منگل کے دن رسول اللہ کو لباس اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنایا گیا تو 3 سفید چادروں میں کفنایا گیا، تین چادروں میں کفنایا گیا، اور ان میں کرتا پگڑی وغیرہ نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میری بہنوں آپ کو دفنا دیا گیا، اب نماز جنازہ کی باری ہے۔ 10 افراد داخل ہوتے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے تھے، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کے خاندان والوں نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اتنے سارے افراد ہیں، نماز پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو مکمل طور پر دفنا دیا گیا۔ اللہم انا نسألک مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ ایک ایسی دعا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک مرافقت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، کس بات کا سوال؟ مرافقت کا۔ مرافقت یعنی کیا ہے؟ صحبت کا، ساتھ کا۔ کس کے ساتھ کا سوال؟ آخرت کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صحبت کا، آپ کی رفاقت کا میں سوال کرتی ہوں۔ کہاں؟ فی اعلی جنت الخلد، ایسی ہمیشہ رہنے والی جنت میں جو اعلیٰ درجے کی ہے۔ اللہ کے نبی ظاہر ہے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے جنت کے، تو اس اعلیٰ درجے میں جنت الخلد، ہمیشہ رہنے والی جنت میں میں نبی کی رفاقت کا، نبی کی صحبت کا تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ ظاہر ہے میرے بہنوں، دنیاوی زندگی میں آپ کی صحبت اختیار کرنا ہمارے لیے اب ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے یہ، لیکن آخرت کی زندگی میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہم خواہش کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہم انا نسألک مرافق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔